लेक्चर नंबर हमारा 7 है, चैप्टर 1 डाटा बेसिक्स स्टार्ट किया हुआ है हमने। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम डेटाबेस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। डेटाबेस क्या है कि कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा को, कि जो डाटा आपस में लॉजिकली रिलेट कर रहा होता है, जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होता है, या एक ही एंटिटी के बारे में डिफरेंट रिकॉर्ड होता है, उसकी कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं कि डेटाबेस है। जैसे अगर हमने वही एग्जांपल ली कि अपने कॉलेज में, तो हमारे पास जो सेपरेट फाइल्स थी स्टूडेंट रिकॉर्ड की, एग्ज़ाम रिपोर्ट की, लाइब्रेरी रिकॉर्ड की, तो उन सब को जब हम लॉजिकली आपस में रिलेट कर देते हैं और लिंक कर देते हैं, ताकि अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसी एक फ़ाइल में चेंज हो तो बाकी फाइल्स में भी चेंज हो, तो इसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं कि ये आपस में लॉजिकली रिलेटेड डाटा है। इसको हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस एक बिल्कुल मॉडर्न सिनेरियो है और कंप्यूटराइज सिनेरियो है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम तमाम फाइल्स को, तमाम रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक आउट कर देते हैं, ताकि अगर एक जगह भी डाटा चेंज हो तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली डाटा चेंज हो जाए। हर फाइल जो है, मतलब अगर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, लाइब्रेरी फ़ाइल, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, टीचर के लिए अपनी फ़ाइल है, एग्ज़ामिनेशन के पास अपनी फ़ाइल है, एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर के पास, तो हर तरह की जो भी चीज़ चल रही है उस हर पर्पज़ के लिए, लेकिन फ़ाइल्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक होती हैं। डेटाबेस सिस्टम का असल में हमें फ़ायदा ही ये होता है कि क्योंकि हर तरह की फ़ाइल जो है वो आपस में इंटरलिंक होती है, इसलिए अगर हमने कोई नई फ़ाइल क्रिएट करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर हम उसको नई फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा उसका सेटअप, उसकी डिज़ाइनिंग या उसका फॉर्मेट वगैरह वो सेट नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली पहले जैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग न्यू फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। अगर हमने कोई डाटा इंसर्ट करना हो तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम एक फ़ाइल के अंदर डाटा इंसर्ट करें किसी एक एंटिटी के बारे में, तो तमाम जगहों पर वो डाटा जो है अपडेट हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमने डाटा इसी तरह रिट्राइव करना है तो किसी भी फ़ाइल के अंदर से हम किसी भी एंटिटी के बारे में कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज की अगर टीचर को ज़रूरत है कि एग्ज़ामिनेशन किसी बच्चे की का रिकॉर्ड देखना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी फ़ाइल से एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट, अगर वो एग्ज़ाम रिपोर्ट जो है वो उसकी असेसमेंट है, तो वो वहाँ से उसकी एग्ज़ाम रिपोर्ट जो है वो ओपन कर सकती है। रिट्राइव किया जा सकता है डाटा को कहीं भी ईजीली, सिर्फ़ और सिर्फ कीवर्ड्स की मदद से। इसी तरह से जो डाटा हमारे पास मौजूद है, हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं। डिलीट करना बहुत आसान है। ये नहीं हो सकता कि अगर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर एक फ़ाइल में चेंज हुआ है या एक फ़ाइल से डिलीट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली तमाम फाइल्स में से उसका कॉन्टैक्ट नंबर वो वाला डिलीट हो जाएगा। अगर हमने कुछ रिमूव करना है, कुछ फाइल्स को रिमूव करना है, अगर एक हमने देखा जी डेटाबेस तो क्रिएट थी लेकिन सेशन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जा चुके हैं, तो हम अब उनका डाटा रिमूव कर देंगे, उनका डाटा रिमूव करके न्यू स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं। डेटाबेस असल में, अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं हमारे पास, देखें दो टर्म्स आ गई। पहले हम पढ़ रहे थे डेटाबेस के बारे में, अब हम डिस्कस करने लगे डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स का नाम है, और डेटाबेस सिस्टम प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस क्रिएट करता है। दोनों चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में इन दोनों की डेफिनेशन इसीलिए पूछ ली जाती है कंपैरेटिवली, ताकि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर देखा जा सके। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारे पास रिलेटेड फाइल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई हैं, और डेटाबेस सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है या डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस क्रिएट करता है या मैनेज करता है, और डेटाबेस खुद क्या है? एक रिलेटेड फाइल्स कलेक्शन, एक फ़ाइल है जो रिलेटेड फाइल्स को उसने, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को उसने रखा हुआ। डेटाबेस सिस्टम असल में वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज्ड वे में रखेगा अपने पास, और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये डेटाबेस को मैनेज करे, उसको फैसिलिटीज़ हमें उसकी प्रोवाइड करे, उसको अगर हमें वही जो फैसिलिटीज़ हमने देखी हैं कि जी हमने अगर डाटा ऐड करना है तो वो डाटा डिलीट करना है, डाटा को अपडेट करना है, डाटा रिट्राइव करना है, तो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस सिस्टम में इजीली कर सकते हैं। तो ये हमें डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हम जो डाटा है
اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے، مینٹین کریں گے، یہ ہمیں یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن جو ڈیٹا بیس سسٹم کا سافٹ ویئر ہے وہ DBMS ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کو فردر بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیٹا بیس بیسک بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے اور 7 چیپٹر تک ہم اس کو ڈیٹا بیس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسکلی ڈیٹا بیس جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، ہارڈ ویئر کا ہونا ضروری ہے، سافٹ ویئر اور پرسونل۔ یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے یا جو سافٹ ویئر ہے اس کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کے بغیر ہم ڈیٹا بیس سسٹم کریٹ نہیں کر سکتے، ہم سافٹ ویئر جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے یا یوز نہیں کر سکتے۔ ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا ہمیں پتہ ہے کہ بھئی را فیکٹس اینڈ فگرس جو ہیں وہ ڈیٹا ہے۔ یہاں ہم ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ بیسکلی ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے بیسک پرپز obviously ڈیٹا ہی ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر اسٹور کریں، اس کو مینٹین کریں، اس ڈیٹا کو پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیسکلی ہمارے پاس مین چیز کیا ہوگی؟ ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور جو ہم نے ڈیٹا بیس کے طور پہ اس کو یوز کرنا ہے، تو وہ ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے ایک مین ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے یا مین جو چیز ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ڈیٹا۔ ہارڈ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کو رن کرنے کے لیے ہمیں ایک کمپیوٹر، CPU، اس کے کیپیبل CPU، اس کی اسٹوریج، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ان کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہمارے جو ٹاسک ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ اگر ہمارے پاس ساری کمپلیٹ ہارڈ ویئر نہیں ہوگا، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز نہ ہو یا CPU جو ہے وہ کیپیبل نہ ہو، تو ہم کبھی بھی ڈیٹا بیس سسٹم یوز نہیں کر سکتے، ڈیٹا بیس کریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہارڈ ویئر جو ہیں کمپوننٹ وہ کمپلیٹلی ہمارے تیار ہوں، ہارڈ ویئر کمپوننٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں۔ اسی طرح ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کا ہونا، سافٹ ویئر کیا ہے؟ کلیکشن آف پروگرامس ہیں، اور DBMS یا ڈیٹا بیس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے مین اس میں سافٹ ویئر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپریٹنگ سسٹم ہوگا تو ہی ہم آگے سے اپلیکیشن پروگرامس کو رن کر سکیں گے۔ اپلیکیشن پروگرام کون سے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ڈیٹا بیس اسٹور کرنے میں، ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ اور DBMS سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسکلی وہ سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے۔ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے میں، ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے میں ہمیں ہیلپ فل ہے وہ DBMS ہے۔ اور DBMS میں ہم صرف ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے، مینیج کریں گے۔ اپلیکیشن پروگرام وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہمیں DBMS یا ڈیٹا بیس کو اوپن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ ڈیٹا بیس کریٹ ہے، تو اگر کہیں میں نے MySQL یوز کیا ہے تو وہاں پر وہ MySQL کے ذریعے سے اوپن ہو جائے، یا اگر میرا ڈیوائس چینج ہے اور ہم ونڈوز کی جگہ آئی فون آپریٹنگ سسٹم یوز کریں تو اس کے اکارڈنگ جو اپلیکیشن پروگرام ہے وہ اس کو اوپن کر لے ایزیلی۔ پرسونل بیسکلی ہم انہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جو ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ انٹر لنک ہوتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے، ڈیٹا بیس مینیج کرتا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر انسرٹنگ، ایڈنگ، اپڈیشن، وہ ڈیٹا بیس کو چلانے والا ہوتا ہے بیسکلی، اس کو ہم ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن مینیجر جو کہ کسی بھی اپلیکیشن کے اوپر اس کو رن کرنے والا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ڈیٹا بیس کو کہیں مینیجر ایڈمنسٹریشن تو ایک ہی ہوگا، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن جو کریٹ کر رہا ہے، اس کو یوز کون کون کر رہا ہے، کس لحاظ سے یوز کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر ہے، ایگزامینیشن کنٹرولر ہے، تو یہ سب جو لوگ ہیں یہ اپلیکیشن مینیجر میں آ جائیں گے جو اس ڈیٹا بیس کو یوز کر رہے ہیں، ڈیٹا بیس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں۔ اور ایک لاسٹ ہوتا ہے اینڈ یوزر، یعنی کہ جو اس ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ایک اینڈ یوزر ہوگا کیونکہ اس کا ریکارڈ اور اس کی اینٹی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور وہ ریلیٹ کر رہا ہے اس ڈیٹا بیس سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ یوزر۔
ڈیٹا بیس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم ڈیٹا بیس کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ڈیٹا انٹیگریشن، کہ ہم جب ڈیٹا اگر ہم نے فائل جو ہے وہ ایک جگہ انسرٹ کی ہے یا ایک نیا ریکارڈ انسرٹ کیا ہے تو باقی جگہوں پر جو ڈیٹا بیس چل رہی ہے یا باقی جگہوں پہ جو فائلس چل رہی ہیں اس میں آٹومیٹکلی وہ فائل جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے۔ فار ایگزامپل اگر ایک کنٹری میں ہے ایک فائل، دوسری کنٹری میں ہے دوسری فائل، تو اگر کسی ایک فائل میں کوئی ریکارڈ یا فیلڈ انٹر کیا جائے تو وہ دوسری بھی فائل کے اندر وہ ریکارڈ یا فیلڈ انٹر ہو جائے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب ہے، انٹیگریٹی کا مطلب کہ یہ کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگا اور ریلائبل ہوگا۔ اوبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈیٹا میں نے کسی ایک فائل یا ایک ریکارڈ میں چینج کیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہر جگہ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں ڈیٹا بیس کے اوپر کہ یہاں پر جو بھی ڈیٹا مجھے جس بھی فائل سے میں نکالوں گی وہ ٹھیک ہوگا، ایکوریٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر واٹس ایپ پہ کی بات کریں تو میں اگر اپنی ڈی پی چینج کرتی ہوں یا ٹائم لائن پہ کچھ ایڈ کرتی ہوں تو جہاں جہاں میری فیس بک لاگ ان ہوگی یا میں لاگ ان کروں گی وہاں پر فوراً سے وہ مجھے چینج ہی نظر آئے گا، ٹائم لائن چینج ہوگی یا ڈی پی چینج ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا انٹیگریٹی ہے، کہ جہاں بھی ڈیٹا چینج کیے فوراً سے ڈیٹا جو ہے وہ ہر جگہ پر چینج ہو چکا ہے، ہر گروپ میں میری ڈی پی چینج ہو جائے گی، ہر جگہ میری جو ہے ڈی پی چینج ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس، کہ ڈیٹا بیس بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ڈیٹا ہمارا انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ فار ایگزامپل کسی بھی آپریٹنگ سسٹم میں نے ڈیٹا بیس کریٹ کی ہے لیکن وہ کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں ایزیلی اوپن ہو سکتی ہے، جیسے کہ ونڈو میں اگر بنائی ہے تو وہ آئی فون کے آپریٹنگ سسٹم میں رن ہو جائے گی یا اینڈرائڈ میں رن ہو جائے گی اور اس میں ڈیٹا چینج نہیں ہوتا، یعنی کہ ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ڈیٹا سافٹ ویئر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جہاں کہیں بھی آپ اس کو اوپن کریں گے ڈیٹا سیم ایز اٹ از اسی حالت میں اسی ڈیزائن کے اکارڈنگ مجھے ڈیٹا بیس جو ہے وہ شو ہو جائے گی اسی سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارا انڈیپینڈنٹ ہے۔